السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن، حدیث اور فقہی مسائل کا نورانی پیغام۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی ارشد میر کا یوٹیوب چینل علم کا سفر۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا سبق نمبر 8 ہے۔ اس کے تحت عنوان ہے محرم الحرام، حرمت، روزے اور پیغام حسین۔ کیا 10 محرم الحرام کے روزے رکھنا صرف ایک ہے یا 2؟ یعنی 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے، یا 10 اور 11 محرم کو، یا صرف 10 محرم کو روزہ رکھیں گے تو روزہ ہوگا یا نہیں، ثواب ملے گا یا نہیں، اور صرف 10 محرم کا روزہ رکھنے سے کیا روزہ ہمارا درست ہوگا یا نہیں، اس تعلق سے انشاءاللہ اخیر میں مسئلہ آپ حضرات کے سامنے آئے گا۔ اس سے پہلے قرآن کی ایک آیت اسی عنوان کے تحت اور ایک حدیث شریف اسی عنوان کے تحت، محرم الحرام کے عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 30/6 آیت نمبر 36 کے اندر ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، اللہ کی کتاب میں اس دن سے جب اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، بس ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالی نے واضح فرمایا کہ سال کے 12 مہینے اس کے حکم سے مقرر ہیں، اور ان میں 4 مہینے نہایت باعظمت ہے۔ پہلا مہینہ ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحجہ، تیسرا محرم الحرام، چوتھا رجب المرجب۔ ان مہینوں کو حرمت والے اس لیے کہا گیا ہے کہ ان میں گناہوں کا بوجھ اور نافرمانیوں کا وبال 2 گنا بڑھ جاتا ہے، لہذا ان ایام میں خاص طور پر انسان کو اپنے نفس پر قابو رکھنا چاہیے، جھگڑا، فساد، غیبت، فحاشی، بد زبانی اور ظلم سے مکمل بچنا چاہیے۔ محرم الحرام ان مہینوں میں سر فہرست ہے جس میں نہ صرف عزت و احترام کا درس ہے بلکہ قربانی اور صبر کا پیغام بھی ہے۔ اسی مناسبت سے ایک حدیث شریف بھی سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا، یہ اعزاز کسی اور مہینے کو نہیں ملا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نفل روزوں میں سب سے افضل روزے محرم کے ہیں، خاص طور پر یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ احادیث کے مطابق 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اگر میں اگلا سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی ساتھ رکھوں گا تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو، کیونکہ وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ یہی مسئلہ سنیے،
سوال ہے محرم کے کون سے روزے رکھنا افضل ہے؟ کیا صرف 10 محرم کا روزہ کافی ہے یا اس کے ساتھ اور ایک ملانا ہے؟ جواب سنیے، 10 محرم کا روزہ سنت ہے اور صرف ایک دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 2 دن رکھے جائیں، 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم۔ یہ اس لیے ہے تاکہ امت مسلمہ کا طریقہ یہود سے مختلف رہے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل عمل ہو۔ روزہ نفل ہے مگر اس کا ثواب بہت عظیم ہے، خصوصاً عاشوراء کے دن۔ ان قرآن کی آیت، حدیث اور مسئلے سے ایک نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے، محرم الحرام صرف اسلامی مہینہ نہیں، یہ صبر، قربانی، عزیمت اور باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا پیغام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کے راستے میں اگر جان بھی دینا پڑے تو حسین بن کر دو، یزید بن کر مت لو۔ حضرت امام حسین نے ظلم کے آگے جھکنے کے بجائے میدان کربلا میں شہادت کو گلے لگایا، مگر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے دی۔ آج کا مسلمان محرم کو صرف نوحہ اور جلوس میں محدود نہ کرے، بلکہ اپنے کردار میں حسین پیدا کرے، اپنے نفس کی یزیدیت کو قتل کرے اور باطل کے خلاف زبان و عمل سے ڈٹ جائے، یہی اصل یادگار حسین ہے۔ بہت سارے مسلمان محرم کو جلوس نکالتے ہیں اور نوحہ کرتے ہیں، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، کسی صحابہ نے نہیں کی اور کسی تابعین نے نہیں کی، اس لیے ان ساری چیزوں سے بچ کر کے زندگی گزارنی ہے۔ شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔